السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الفیل کی پہلی آیت پڑھی۔ سورہ فیل یہ مکی سورہ ہے، اس میں ٹوٹل 5 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اپنے نبی سے کہا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اے نبی، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ فیل کے معنی ہاتھی۔ یہ ہاتھی والے کون تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی تفسیر آج آپ سنیے۔ یمن کے اندر حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ابرہۃ الاشرم نام کا ایک گورنر تھا۔ نام کیا تھا؟ ابرہہ۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے اس کو یمن کا گورنر بنایا تھا۔ تو حبشہ کے بادشاہ کے پاس، نجاشی کے پاس میں ابرہہ نے خط لکھا کہ میں آپ کے لیے یمن کے اندر ایک بہت بڑا گرجا گھر بنا رہا ہوں، جس کو اب تک دنیا میں کوئی بنایا نہیں، یعنی ایسا ابھی تک نہیں بنا، یعنی بہت ہی اونچا۔ اور ابرہہ نے وہ گرجا گھر جو عیسائیوں کا ہوتا ہے، وہ عبادت گھر اس نے بنانا شروع کیا۔ تو اس نے بہت ہی اونچا بنایا، بہت عالیشان، اونچا اور بہت ہی مزین، خوبصورت اس گرجا گھر کو بنایا، اتنا اونچا کہ اس کی اونچائی کی طرف دیکھنے والا جب غور سے دیکھتا، سر اٹھا کر کے، تو اس کی ٹوپی گر جاتی۔ اسی لیے عرب کے لوگ اسے کلیس کہتے تھے، ٹوپی پھینک دینے والا ہے، ٹوپی گرا دینے والا۔ اتنا اونچا وہ گرجا گھر اس نے بنوایا۔ اور کیوں بنوایا تھا؟ اس کا ارادہ کیا تھا؟ اس لیے تاکہ عرب کے لوگ یہ خانہ کعبہ کے بجائے حج اور عمرہ کے لیے اس کی طرف آیا کریں۔ اس کا پلاننگ یہ تھا۔ تو بہرحال جب اس نے اس نیت کے ساتھ بنوایا، باقاعدہ اعلان کروا دیا، ابرہہ نے اپنی سلطنت میں، اپنے علاقے میں اعلان کروا دیا کہ لوگ اب حج یا عمرے کے لیے یہ جو گرجا گھر میں نے بنایا ہے، اب اس کے پاس آئیں گے، یہاں آئیں گے حج عمرے کے لیے۔ یہ بات اہل عرب کو، اہل مکہ کو، دیگر قبائل عرب کو بہت سخت ناگوار گزری۔ ان کو بہت صدمہ ہوا کہ اس نے اس طرح کا گرجا گھر بنایا ہے اور یہ اعلان بھی کر دیا ہے۔ تو عرب میں سے ہی ایک آدمی نے کیا ہوا، رات کے وقت اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر کے اندر، اس عبادت خانے کے اندر گھس گیا اور جا کر کے پاخانہ کر دیا، ٹوائلٹ کر دیا۔ بعد میں جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مطلب اس گرجا گھر کے اندر کسی نے مطلب اس طرح کی حرکت کی ہے، تو اس کے فوجیوں نے جو نگراں تھے، ابرہہ تک یہ خبر پہنچایا کہ آپ کے بنائے ہوئے گرجا گھر کے اندر کسی نے اس طرح سے ناپاک کر دیا ہے، پاخانہ کر دیا ہے۔ تو ابرہہ کو بتایا گیا کہ یہ کام شاید قریشیوں کا ہوگا، اس لیے کہ ان کے خانہ کعبہ کے عبادت سے آپ نے روک دیا ہے کہ لوگ ادھر آئیں تو وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ابرہہ نے پورا پلاننگ بنایا کہ اب میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، میں مکہ پہنچوں گا اور مکہ پہنچنے کے بعد میں خانہ کعبہ کا اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یعنی اس کو منہدم کر دوں گا، گرا دوں گا۔ اب وہ پوری پلاننگ کے ساتھ، اپنے ساتھ ایک بہت بڑی فوج لے کر کے، بہت بڑی لشکر لے کر کے، جس کے لشکروں میں ہاتھی بھی تھے، اسی لیے سورۃ کا نام سورۃ فیل ہے۔
مفسرین نے لکھا ہے 8 ہاتھی یا 12 ہاتھی، ایک روایت میں 13 ہاتھی، تو اپنے ساتھ میں بڑی فوج لیا، اس فوج میں ہاتھی بھی تھے، تقریباً 13 ہاتھی تھے، وہ لے کر کے نکل پڑا۔ اور ابرہہ کے پاس ایک بہت ہی اونچا موٹا ہاتھی تھا، جس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ کیا نام؟ ہاتھی کا نام بھی محمود تھا۔ وہ محمود ہاتھی کو پوری فوج کو لے کر کے مکہ کے اندر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے نکل دیا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچتا ہے تو مکہ کے قریب پہنچنے کے بعد میں وہاں پر اس نے پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پر مکہ کے اونٹ چل رہے، بہت سارے جانور جو چل رہے تھے، ابرہہ کے لشکروں نے، فوجیوں نے ان کے پورے اونٹوں پر، ان کے پورے جانوروں پر قبضہ کر لیا، اپنے اندر میں کر لیا۔ بعد میں جب پتہ چلا، جس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے۔ کتنے؟ 200 اونٹ آپ کے دادا عبد المطلب کے تھے۔ ابرہہ نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جا کر کے مکہ کے جو سردار ہو، جو سب سے بڑا آدمی ہو، اس کے پاس یہ پیغام پہنچا دو کہ میں ان سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، یعنی میری ان سے کوئی دشمنی، یہ ان سے لڑنا نہیں ہے، میں جس مقصد سے آیا ہوں خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، لیکن اگر لوگ روکنے کے لیے آ گئے تو مجبوراً مجھے ان سے بھی لڑنا پڑے گا۔ اس طرح سے اپنے ایک قاصد کو بھیجا، وہ قاصد آیا مکہ کے اندر، لوگوں سے ملا جلا، پتہ چلا کہ مکہ کے اس وقت سردار جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہی تھے، تو ان سے ملاقات کی، اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد میں یہ خبر پہنچایا کہ وہ آپ لوگوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہے، صرف خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہے، اور آپ کو بلایا ہے۔ عبد المطلب اس کے ساتھ میں ابرہہ کے پاس گئے۔ جب عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ بہت ہی گورے چٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بڑے خوبصورت تھے، اتنے گورے چٹے، شڈول جسم کے، مضبوط، بڑے قوی تھے کہ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا تو تخت پر بیٹھا تھا، وہ تخت سے نیچے اتر آیا اور فرش پر عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یعنی عبد المطلب کی وقار ان کے اس ابرہہ کے دل کے اندر بیٹھ گئی۔ اور اس کے بعد میں اپنے قاصد سے پوچھا کہ ان سے پوچھو عبد المطلب کیا چاہتا ہے؟ تو عبد المطلب نے کیا کہا کہ میرا مقصد جو ہے وہ یہ کہ تم میرے 200 اونٹ جو قبضہ کر لیے ہو اس کو واپس کرو۔ اتنا سننا تھا کہ ابرہہ نے کہا کہ شروع میں جب تو میرے پاس آیا تھا تو میرا دل کے اندر تیرا ریسپیکٹ، عزت، احترام سب بڑھ گیا تھا، تجھ کو دیکھ کر کے میں تعجب میں پڑ گیا تھا، اور تو آ کر کے اپنے قوم کی فکر نہیں، خانہ کعبہ کی فکر کی بات نہیں کر رہا ہے، تو اپنا 200 اونٹ مانگنے کے لیے آیا ہے، تو نے اپنی پوری عزت کھو دی میرے نزدیک۔ تو عبد المطلب نے کیا کہا کہ بہرحال تو میرے 200 اونٹ مجھے واپس کر دے، بقیہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ، وہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی کہہ کر کے عبد المطلب اپنے 200 اونٹ واپس لے کر کے آ گئے، اور جا کر کے مکہ کے لوگوں کو کہا تم سب کے سب مکہ خالی کر دو اور پہاڑوں میں چل کر کے بس جاؤ۔ تو مکہ کے لوگ مکہ خالی کر کے پہاڑوں میں چلے گئے۔ یہ فوج لے کر کے جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچا اس کو گرانے کے لیے، میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے کون سا جھنڈ بھیجا؟ پرندوں کا جھنڈ، پرندوں کا جھنڈ، ایک فوج اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور پرندوں کے چونچوں میں، ان کے پنجوں میں چنے یا مسور کے برابر کیا تھے؟ پتھر تھے، یہ چھوٹے چھوٹے چنے کے برابر پتھر تھے، اور ان پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر اٹیک کیا، حملہ کیا، اور جس کے اوپر بھی وہ پتھر پڑتی، وہ کنکری پڑتی، وہ آدمی پگھل جاتا، اس کے گوشت جھڑنے لگتے، یہ حالت تھی، اس کے گوشت جو ہے جھڑنے لگتی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کو وہ کنکری پڑتی اس کے جسم میں کھجلی ہونے لگتی، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو کھجلانے لگتا، اور اس کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرنے لگتا، یہاں تک کہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے، سب مر گئے۔ وہ جو ہاتھیوں کو لے کر کے گرانے کے لیے گیا تھا، اس ہاتھی بھی بھاگنے لگے،
ہاتھی جو محمود تھا اس کو پکڑ کر کے خانہ کعبہ کی طرف اس کا منہ کرتے، اس کو برچھا مارتے، بھالا مارتے کہ وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے جائے، لیکن اس کی طرف ہاتھی بڑھتے ہی نہیں۔ انہوں نے آزمائش کے طور پر جب خانہ کعبہ کے بجائے اس ہاتھی کا چہرہ دوسری طرف پھیرا تو ہاتھی اٹھ کر کے بھاگنے لگا، دوسری طرف اس طرف بھی پھیرا تو اس طرف بھی بھاگنے لگا، اس طرف بھی پھیرا تو اس طرف بھی بھاگنے لگا، لیکن جس طرف خانہ کعبہ تھا اس طرف مار مار کر کے بھی ہاتھی کو لے جا رہے تھے گرانے کے لیے، تو پھر وہ ہاتھی آگے بڑھتا ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر کے میرے بھائیوں، ابرہہ بھی جب فوج پرندوں نے جب مارنا شروع کیا، ابرہہ بھی ڈر کے مارے بھاگنے لگا، اور بھاگ کر کے یمن پہنچتے پہنچتے ابرہہ بھی مر گیا، سارے کے سارے نیست و نابود ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ یہ ہاتھیوں کو اپنے ساتھ اس لیے لے کے گیا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے سوچا تھا کہ خانہ کعبہ کے دیواروں میں بڑی بڑی زنجیروں سے میں باندھ دوں گا اور ان زنجیروں کو ہاتھیوں کی گردن میں باندھ دوں گا، اور اس کے بعد میں ہاتھی تو ایک جھٹکے میں خانہ کعبے کی چاروں دیواروں کو گرا دے گی اور خانہ کعبہ منہدم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ جس کی حفاظت کرے میرے بھائیو، اس کو کوئی گرا سکتا ہے؟ اللہ نے معمولی چھوٹے سے پرندوں کو بھیج کر کے پوری کی پوری فوج کو، جتنے لشکر لے کر کے آئے تھے وادی محصر میں جب پہنچے، اللہ نے پرندوں کو بھیج کر کے سب کو تہس نہس کر دیا، سارے کے سارے ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے پوچھ رہا ہے، اے نبی کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ باقی 4 آیتوں کی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔